نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم موضوع ہے شوہر کے حقوق، اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے محترم بنایا ہے اور اسے زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اس راستے پر چل کر انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور یہ قابل رشک منصب کسی دوسری مخلوق کا مقدر نہیں بن سکا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پسند فرمایا کہ یہ دین اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر اس پہلو کو اجاگر کیا جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو معلوم بھی نہیں تھی۔ اسلام نے تمام رشتوں کے حقوق و فرائض سے متعلق انسان کو آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں وہ خوشگوار احساس و سکون پیدا کر سکتے ہیں جس کا ہر انسان ہمیشہ سے متلاشی رہا ہے۔ اس حوالے سے میاں بیوی کے حقوق و فرائض سے ایک دوسرے پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ اس خوبصورت رشتے کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہاں پر شوہر کے حقوق و فرائض کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کسی مسلمان شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا شوہر کے لیے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ عورت جو 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر ایمان والا اور نیک ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے۔ شوہر کا دوسرا حق اور اس کی بیوی کا دوسرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے تمام گھر اور مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال و متاع، اس کی عزت و آبرو بلکہ ہر ایک چیز کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، یعنی اس کے مال و متاع کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے۔ اکثر حالات میں عورت کے ذمہ کھانا پکانا واجب نہیں ہوتا، لیکن شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال و متاع کی اس طرح حفاظت کہ مال بے جا خرچ نہ ہو، اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے
عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی جملہ ضروریات کا مناسب خیال رکھے، حتیٰ کہ نفلی نمازوں اور روزوں میں بھی اس کی اجازت حاصل کرے کہ اس سے شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت سے، یعنی کسی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر حلال نہیں۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزے سے منع نہ کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا، اب شوہر کی اطاعت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اور وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی ہے، اس لیے وہ یہ سوچے کہ روزہ کس لیے رکھ رہی تھی۔ روزہ تو اس لیے رکھ رہی تھی کہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے جو ثواب عورت کو روزہ رکھ کر ملتا وہی ثواب اسے شوہر کی اطاعت کے بعد بھی ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مجبوری کی وجہ سے جو روزے بھی قضا ہو جاتے، میں عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی کہ شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لہٰذا اگر اس زمانے میں بھی روزے سے ہوں گی اور آپ بھی روزے سے ہوں تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے، یہ نسبت اس کے کہ میں روزے سے ہوں اور آپ کا روزہ نہ ہو۔ فطری خواہش کی تکمیل پر بالکل صریح حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کرتا ہے، اس پر کیا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ان نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ گناہ ضرور ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ناجائز طریقے کو چھوڑ کر جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو میری وجہ سے اور میرے حکم سے کر رہے ہیں، اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ عورت کے حقوق اتنے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے، اور یہ کہ عورت اور ان کے شوہر کے درمیان تعلق درست ہو جائے، اور اس تعلق کی درستی کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ بیوی کے ذریعے شوہر کو عفت حاصل ہو، پاک دامنی حاصل ہو۔ نکاح کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ پاک دامنی حاصل ہو اور شوہر کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ان تمام معاملات میں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بیان فرما دی ہے، اس لیے کہ یہی چیزیں جھگڑا اور فساد کا باعث ہوتی ہیں۔ بعض عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات ایک دنیاوی قسم کا معاملہ ہے اور یہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا معاملہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دینی معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ اگر عورت یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو فریضہ عائد کیا ہے اور اس کا تعلق کا مقصد شوہر کو خوش کرنا ہے اور شوہر کو خوش کرنے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور تو
پھر یہ سارا عمل ثواب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا۔ البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا۔ البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ہدایت بھی دے رکھی ہے، وہ حتی المکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی خواہش کرتا ہے تو وہ تباہی یقینی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔